حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا. ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے, فجر کی اذان دے کے. ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے, کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر جانا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی, غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے بلال کدھر ہے, اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا. بلال آئے گا تو جلدی نہ کیا کرو مسجد میں, اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں, اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا, جلدی نہ مچایا کرو, اللہ کا گھر ہے, رحمت والی جگہ ہے. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑھے گا. اب سب صحابہ خاموش ہے کہ بلال جاتا نہیں, کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں. حضرت بلال دوڑے آئے, جلدی دوڑے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا, فرمایا آ گئے ہو. حضور آ گئے, پڑھو اقامت, پڑھو اقامت پڑھی, جماعت ہو گئی. اب صحابہ کرام والی میری جوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں, اور بلال آیا بھی دیر سے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب مقداد, جناب سلمان فارسی, چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے, کون بلال تو کدھر تھا, راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں کدھر تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہ بلال کوئی گہری بات ہے, بتا معاملہ کیا ہے, روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر میں چٹی پیستی تھی, تھک جاتی تھی نا, تو میں مدد کرایا کرتا تھا. کتنے دن بیت گئے, جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں. فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے, مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائے. حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر. حضرت بلال فرماتے ہیں اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر, میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے تو بچوں کو دودھ پلا, میں تیری چکی پیس دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو کے بتلاتے, فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا. حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں, میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہے, انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے. فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسبیح بولتے ہیں, لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں. فرمایا میرا ذکر سنو, میری تلاوت سنو, میرا وظیفہ سنو. میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت پر میں چلا جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کے آیا. حضرت بلال نے اس انداز میں بدر کی جنگ لگ گئی, بدر کا مارکا, حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے, کہا میں لڑوں گا, پورا جہاد کروں گا. امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا, وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے. آگے کچھ صحابہ کھڑے تھے, وہ قریب سے گزرنے لگا. حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو, یہ مجھے مارا کرتا تھا, ذرا پکڑنا, نہ جانے نہ دے رہے. امیہ کو صحابہ نے روکا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ کے زور سے گھونسا مارا, ادھر جا کے گرا. حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ. کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزت عطا فرمائے گا, میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا. فرمایا دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی, دیکھ تو ذلیل کر دیا گیا. حضرت بلال نے مارا, گردن اڑا دی. ابو بکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے, دوڑے ہوئے آئے, کہا بلال مبارک ہو, بلال مبارک ہو, آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے. حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا. میرے دوستو بڑی باتیں ہیں جو نبی بلال کی کرنے والی. یہ وقت ساتھ میں نہیں دیکھتا کسی کا یہ رک جاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ, وقت ہو گیا آگے گزرنے کا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کا وصال ہوا نا, حضرت بلال نے منہ سے لفظ کوئی نہیں ادا کیا. کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا. حضرت عمر نے کہا, جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے.
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی میرے مصطفیٰ پر تو آتی نہیں جس طرح آپ لوگوں پہ. سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا. بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں. ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے, کسی کو بتایا ہی نہیں, اکیلے روئے. ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں, کہا نہ بلاؤ اسے. عصر کی نماز کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا, وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا, اس بلال کو کہا کہ بلال چڑھ رہا آذان پر مسجد کی چھت پہ چڑھ جا. حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے, کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی, کہا سلمان میری مدد کرنا, میری مدد کرنا, مجھ سے چڑھا نہیں جاتا اور مجھ سے جایا نہیں جاتا. جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے, یہ نہیں پوچھا. حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا, چھت پہ پہنچایا. بلال نے اذان شروع کی. جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا, بڑی درد, بڑی بلندی ہوتی تھی, بڑا جوش خروش ہوتا تھا, آج وہ آواز دب گئی. جب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا. جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, جو سارے چپ کھڑے تھے نا ان میں سے ایک بابا رو پڑا, اس کا نام ابوبکر صدیق تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے, زمین پہ گرے اور کہا ابوبکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے, یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے, اب میری روح اجازت نہیں دیتی, مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑی جائے گی. آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا, دوبارہ آئے, حضور خواب میں ملے, کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے. فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا. ان کے شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے, چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. حضور خواب میں ملے, آئے مدینے. حضرت بلال آخری بار لوگوں نے کہا اذان پڑھو, کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا, مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, نہ مجھے کہو میں کیسے پڑھوں. انہوں نے حسین اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا, تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں, میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں, مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈالنا, میں نے نوکری کی ہے, اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی. سنائی بلال نے اذان. کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے, جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو. حضرت بلال نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا. بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی, اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں اذان پڑھوں گا. رونا نہ, وعدہ لے لیا. حضرت عمر تو نہ روئے, لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا. جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے, جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے. وہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی. رسول پاک کے بعد پھر اذان اس سے آگے بڑھ نہ سکی. حضرت بلال کا وقت وصال آیا. حضرت ابو درداء کے داماد تھے جناب بلال حبشی. حضرت ابو درداء بہت بڑے صحابی ہیں, ان کی بیٹی حضرت بلال کے گھر میں تھی. حضرت بلال کا وقت وصال آیا تو آپ کی بیوی کہنے لگی بڑے افسوس کی بات ہے, آپ بچھڑ رہے ہیں. فرمایا افسوس نہ کر, مجھے مبارک دے, میں آج بچھڑوں گا تو جا کے رسول پاک سے ملاقات کروں گا. حضرت بلال حبشی نے, میرے دوستو غریب آدمی تھے نا, مال تو زیادہ نہ دے سکے, لیکن انہوں نے خدمت اس طرح کی, آپ میں کھنگالتا رہا کتابیں. 28-29 کتابیں میں نے کھنگالی اس ہفتے میں حضرت بلال پر. حضرت بلال کا دعویٰ ہی کوئی نہیں. پوری کتابوں میں, پوری سیرت میں کہیں کوئی دعویٰ ملتا, کہیں نہیں کہا میں نے یہ خدمت کی ہے. یہ دعویٰ حضرت بلال کا دعویٰ, میں غور کرتا رہا اس بات پر کہ سب لوگ دعویٰ کر لیتے ہیں نا. بعض صحابہ کے دعوے ملتے ہیں کہ ہم نے فلاں موقع پہ خدمت کی تھی, بلال بدر میں, بلال احد میں, بلال خندق میں, بلال فتح مکہ میں. بلال نے ساری خدمتیں اپنے سر, لیکن بلال کا دعویٰ, حضرت بلال نے اپنے منہ سے ایک بار بھی نہیں کہا میں نے خدمت. عشق بہت کیا. غریبوں جان نہ چھڑایا کرو, یہ کہہ کہ جان نہ چھڑایا کرو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کدھر جائیں نا. آگے بڑھو, عملی طور پہ اپنا آپ پیش کرو, رسول پاک کے عشق میں رنگ جاؤ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بلال اب تو حبشی غلام نہیں, اب تو مصطفیٰ کے صحابہ کا امام ہے, اب
تو ہمارا امام ہے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتلاتی ہے کہ غریب اگر آئے اور اپنے آپ کو رنگے رسول پاک کے رنگ میں تو وہ اتنی خدمت کر سکتا ہے، اتنی خدمت کر سکتا ہے کہ کوئی تاریخ بھی حضرت بلال کو چھوڑ کے مکمل ہو سکتی نہیں. کوئی بھی تذکرہ جناب بلال کو چھوڑ کے صحابہ کے تذکرے مکمل ہو سکتے نہیں. اور جہاں جہاں بھی عشق کی داستان لکھی جائے گی پہلے بلال کا نام لکھا جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا. کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی. رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے. کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا میرا دل بڑا ٹوٹا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی. اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں، لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا. رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا نا کوئی اپنا ملے تو. فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے. قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا. اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے. ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا. تو میں روز رونے لگا ہوں. مزہ ہی بڑا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز. اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا. فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے. تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے. حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا. حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے. تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی. اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں. ایک واقعہ اور رونما ہو گیا، حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے. ہوا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے ایک غریب آدمی کو مار رہے ہیں. غریب آدمی کو جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے. جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے. حق پہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، پھر بہادر ہو. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے،
اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے حضرت عمار بن یاسر کو، اور کوڑے مار رہے ہیں، زور زور سے کوڑے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں، وجود لہو لہان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائیں نہ تو ہی بہتر ہے۔ امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی، جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا، ابو جال نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا، ابو البختری نے بھی مارا، اخنس بن شریک نے بھی مارا۔ امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے، اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے۔ امیہ نے کہا بلال سے، کہا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال گئے، کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار۔ جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا۔ جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے، تھوڑے سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے، اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے یار 2-4 کوڑے مار لے، میرا کیا ہے، مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا، چل تو نہ اب اظہار نہ کر بیٹھنا، 2-4 کوڑے مار لے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے نظر اٹھائی، جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے، جب پتا ہونا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے، موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں۔ حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے، کوڑا دیا ہے، اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی۔ آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے، کہہ دو، جان بچاؤ، اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن سیدنا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا۔ حضرت بلال کہنے لگے ٹھیک ہے، حضرت بلال کہتے ٹھیک ہے، میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں۔ اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا، کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار، پکڑ کوڑا۔ حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا، ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا، پھر ابو جہل کی طرف دیکھا، پھر ابو لہب کی طرف دیکھا، سارے کافروں پہ نظر دوڑائی، اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا، کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا، عمار تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے، عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں پڑھتا ہوں، اور جس زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی زلفوں کا قیدی ہوں۔ اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزہ ہے، ذرا دیکھتے ہیں، ذرا اکٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطف آتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا، اعلان بغاوت ہونے لگا ہے، بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں۔ جناب بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا، اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عمار اکیلا نہیں، اسے تنہا نہ سمجھنا، یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، فرمایا تیاری کر کے نکلو، اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا، جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا۔ حضرت بلال میدان عمل میں، اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا۔ بلال تیری جرت، تیری یہ ہمت، تو انکار کرے، تیرا یہ چارہ، تیرے منہ سے یہ لفظ نکلے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا، رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا، تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا، لوگ مدد کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، فرمایا کر لو تیاری آ جاؤ۔ اب وہ سارے نا جو کہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ، اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف، امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں، تو جو کہتے تھے کر گزرتا تھا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے، تو نے جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا، تجھے اس کا پتا ہے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا،
मुझे पता है मुझे सजाएं देगा, मुझे सारा पता है, लेकिन अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। फरमाया मैंने अकल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए हैं, बस कलमा जो पढ़ लिया, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे उमैया तू काफर है, लेकिन तूने अभी भी पैसे थोड़े मांगे हैं, तूने बिलाल का रंग देखा है, मैंने मुस्तफा के इश्क का रंग देखा है।